السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم جمیعا؟ ارجو ان تکونوا بخیر وصحۃ وسلامہ. انا معکم محمد عبد اللہ المشمر المدرس باکادمیۃ آس بلاہور. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس الخامس والعشرون ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم اسماء کا سبق جو ہے وہ آخری سبق 25 تک لے کر چلیں گے. اس کے بعد کچھ اسباق گرامر کے ہوں گے جو ابتدائی بالکل گرامر ہے، تو انشاءاللہ تعالی 26واں سبق گرامر کے حوالے سے ہوگا. تو آج کا سبق الدنیا وما يتعلق بها. دنیا کو عربی زبان میں دنیا ہی کہتے ہیں. وما يتعلق بها اس سے مراد جو دنیا کے اندر یا جو دنیا سے یا کون سے متعلقہ جو چیزیں ہیں ان کو آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے. تو آئیے سب سے پہلے السماء. یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ لفظ استعمال ہوا ہے. اذا السماء انشقت والسماء ذات البروج. السماء کہتے ہیں آسمان کو، السماء آسمان کو کہتے ہیں. اور سماوات، ان فی خلق السماوات، سماوات یا السماء یہ آسمان کو کہا جاتا ہے. اور الشمس، الشمس سورج کو کہتے ہیں، الشمس سورج کو کہتے ہیں. والشمس وضحاها. اور اس کے بعد ہے القمر، قمر کہتے ہیں چاند کو، یہ بھی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. تو یہ جو قمر ہے، قمر کہتے ہیں چاند کو. اسی طرح چاند کی آگے دو قسمیں ذکر کی ہیں، ان کے لیے الگ طور پر نام آتے ہیں. ایک نام البدر کا ہے. بدر کا مطلب ہوتا ہے 14ویں رات کا چاند، 14ویں کا چاند، اسے بدر کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہے ہلال، الہلال. الہلال، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو. جو پہلی دفعہ پہلی رات کا چاند ہوتا ہے اسے ہلال کہا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے ہاں ایک شعبہ ہے جسے ہلال کمیٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ہلال دراصل پہلی رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے. اور نجمن، نجمن ستارے کو کہتے ہیں. والنجم، یہ بھی قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا ہے. والنجم اذا ہوا. آگے ہے ریحن، ریحن، ریحن ہوا کو کہتے ہیں. ریحن عاصف، ریحن عاصف، عاصف کہتے ہیں تیز سخت جو آندھی ہوتی ہے اسے ریحن عاصف کہتے ہیں. قرآن پاک میں یہ لفظ آیا. ظل، وا کے ساتھ ظل، ظل کا مطلب ہوتا ہے سایہ، ظل سایہ. آگے آ جائیے سحاب، سحاب یہ بادل کو کہتے ہیں. اور مطر، مطر کہتے ہیں بارش کو، مطر بارش. رعد، یہ بھی قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا ہے، سورۃ الرعد کے نام سے بھی ہے. اور ورعد وبرق، یہ دو لفظ جو میں نے لکھے ہیں یہ دونوں لفظ قرآن پاک میں اکٹھے استعمال ہوئے ہیں. رعد کا مطلب ہوتا ہے بادل کی گرج. جو بادل آپس میں ٹکراتے ہیں اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے رعد کہا جاتا ہے. اور برق، جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے اسے برق کہا جاتا ہے. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اکٹھا استعمال فرمایا. اس کے بعد ہے دخان. دخان کا مطلب ہے دھواں. سورۃ الدخان کے نام سے سورت بھی ایک ہے جس کا مطلب ہے دھواں. اس کے بعد ہے الارض. کتنے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے والسماوات والارض، والسماوات والارض، آسمان اور زمین، آسمان اور زمین. تو الارض کہتے ہیں زمین کو. اور التراب، تراب مٹی کو کہا جاتا ہے، تراب مٹی کو کہا جاتا ہے. وفوق التراب تراب،
کہ جو کچھ بھی مٹی کے اوپر ہے یہ سارا کا سارا ایک نہ ایک دن مٹی ہو جانا ہے۔ اس کے بعد ہے جبل، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اس کی جمع جبال آتی ہے۔ آگے ہے بحر، بحر، بحر کا مطلب ہے سمندر، سمندر۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں پر واقع ہے، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، فَاضْرِبْ آپ ماریے، عصاکا اپنی لاٹھی کو، البحر سمندر پر۔ جب فرعون کا لشکر پیچھے تھا اور موسیٰ علیہ السلام اپنے قبیلے کو، بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے، تو حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اس سمندر پر اپنی لاٹھی مارے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے بحر سمندر۔ اس کے بعد ہے بر، بر کا مطلب ہوتا ہے خشکی۔ ہم اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں بر و بحر، بر و بحر، کہ بر کا مطلب ہے خشکی اور بحر کا مطلب ہے سمندر۔ آگے لفظ ہے قارتن، قارتن، قارہ کہتے ہیں بر اعظم کو، قارتن بر اعظم، بر اعظم ایشیا کو کہتے ہیں قارۃ آسیہ، بر اعظم یورپ کو کہتے ہیں قارۃ اوروبا، بر اعظم امریکہ کو کہتے ہیں قارۃ امریکہ۔ تو قارہ کا مطلب بر اعظم۔ شبہ القارہ، یہ لفظ عام طور پر جو ہماری عربی کتابیں ہیں اور جن میں ہندوستان کا تذکرہ ہے، بر صغیر کا تذکرہ ہے، یا عام طور پر جرائد کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے شبہ القارہ۔ شبہ القارہ کا مطلب ہے بر صغیر، جو ہمارا بر صغیر پاک و ہند ہے۔ غابتن کہتے ہیں جنگل کو، اور غابات کہتے ہیں اس کی جمع ہے، غابتن جنگل اور غاباتن اس کی جمع آتی ہے۔ الحشرات، الحشرات جتنے یہ کیڑے مکوڑے، چھوٹی چھوٹی چیزیں زمین پر چلتی ہیں جنہیں ہم کیڑے مکوڑے کہتے ہیں، ان کو عربی زبان میں الحشرات کہا جاتا ہے۔ آگے ہے لیل، لیل رات کو کہتے ہیں، اور نہار دن کو کہتے ہیں۔ لیل رات اور نہار دن۔ مجھے ابھی وہ آیت یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک زبردست، جسے کہتے ہیں کہ ایسا چیلنج ہے جس کو پورا کرنے کی کسی میں سکت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ۔ فرمایا تم مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو اتنا لمبا کرے، اتنا لمبا کرے کہ اسے قیامت کی صبح تک لے جائے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کون اور الہ ہے، یاتیکم بضیاء، یاتیکم بضیاء، کہ کون ہے جو تمہارے لیے روشنی لے کر آ جائے، اگر پوری رات ہی چلتی رہے روشنی کون لے کر آ جائے۔ اور آگے اسی طرح فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کرے کہ قیامت کی صبح تک یہی چلتا رہے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، کون ہے جو تمہارے لیے رات کو لے کر آ جائے۔ تو یہ لیل رات اور نہارن دن کو کہا جاتا ہے۔ سنتن، سنتن سال کو کہتے ہیں، اس کی دو جمع مشہور ہیں، سنوات اور سنین۔ فی بضع سنین، سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی بضع سنین، سنین سنتن کی جمع ہے۔ آگے ہے قرن، قرن کہتے ہیں صدی کو، فی القرن السادس چھٹی صدی میں، فی القرن السابع ساتویں صدی میں، فی القرن العاشر 10ویں صدی میں، اس طرح سے قرن کہتے ہیں صدی کو۔ العصر، عصر کہتے ہیں زمانے کو، قرآن پاک میں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان البتہ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں، تو والعصر ہے اس میں۔ صحرا، صحرا کہتے ہیں صحرا کو، جسے ہم اردو میں بھی صحرا کہتے ہیں، اسے عربی میں بھی صحرا ہی کہا جاتا ہے۔ آگے کچھ میں نے اس حوالے سے لکھا جو دنیا کے اندر عمومی طور پر یہ لفظ استعمال ہونے والے ہیں، تو ارشاد اس میں آ گیا
کہ دولت متقدمہ، دولہ یاد رکھیے کہ عربی زبان میں دولہ کہتے ہیں ملک کو، ہذہ دولتنا، یہ ہمارا ملک ہے، ہذہ دولتنا، یہ ہمارا ملک ہے۔ دولہ کہتے ہیں ملک کو، اور دول اس کی جمع آتی ہے، دولہ واحد ہے اور دول اس کی جمع ہے۔ دولت متقدمہ، کسی ملک کے بارے میں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی یافتہ ہے تو آپ کہیں گے ہذہ دولت متقدمۃ، یہ ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ ہے۔ کسی ملک کے بارے میں آپ نے کہنا ہو کہ یہ اسلامی ملک ہے اس جہاں میں، اس دنیا میں، تو آپ کہہ سکتے ہیں دولت اسلامیۃ، دولت اسلامیۃ۔ سکان کہا جاتا ہے باشندوں کو، جو کسی بھی جگہ پر رہنے والے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے ہؤلاء سکان ھذا البلد، یہ لوگ جو ہیں فلاں شہر کے، فلاں ملک کے رہنے والے باشندے ہیں۔ الامم المتحدہ، یہ لفظ بھی ہمیں جرائد میں اور عربی اخبارات میں کافی زیادہ ملتا ہے۔ الامم المتحدہ، جسے ہم اردو میں اقوام متحدہ کہتے ہیں، اس کی عربی الامم المتحدہ ہے۔ اور ان کو جہاد کہا جاتا ہے۔ فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر، تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے، اور یمین کا مطلب ہے دائیں، اور شمال کا مطلب ہے بائیں، اور اسی طرح امام کا مطلب ہے سامنے، اور خلف کا مطلب ہے پیچھے۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، فوق اوپر، تحت نیچے، یمین دائیں طرف، شمال بائیں طرف، اور امام سامنے، اور خلف اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے۔ یہ انہیں جہات ستہ کہتے ہیں، وہ میں نے 2 بقیہ نہیں لکھی ہیں، لیکن یہ کل 6 جہات بنتی ہیں، 4 میں نے لکھ دی، اور 2 جو ہیں وہ امام کا معنی سامنے، اور خلف کا مطلب ہے پیچھے۔ تو آج کا سبق جو تھا وہ آج 25واں سبق ہے۔ اس کے اندر ہم نے دنیا میں عمومی طور پر جو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی الدرس السادس والعشرون، یعنی 26ویں سبق سے ہم اب آہستہ آہستہ گرامر کی ابتدا کریں گے۔ آہستہ آہستہ ہم اس سے بہتر جو ایک عربی کا فہم ہوتا ہے اس کی طرف انشاءاللہ تعالی 26ویں سبق میں ہم شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔